نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا حول ولا قوة إلا بك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحان الله وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعطي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم لك الحمد كما أنت أهل ولك الشكر كما أنت أهل وصل على محمد وعلى آل محمد كما أنت أهل وافعل بنا كما أنت أهل إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين أنت كما تحب وترضى أنت كما هو أهل الله والناس سيدنا مولانا محمد ما هو أهل الله والناس سيدنا مولانا محمد ما هو أهل الله والناس سيدنا مولانا محمد ما هو أهل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما
الفتنة وبعدنا من الخير وقربنا من الشر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. يا مسرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتك. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أنت ولينا في الدنيا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول من عمل. اللهم آتق رقابنا من النار. اللهم آتق رقابنا من النار. اللهم آتق رقابنا ورقاب آبائنا وأحبابنا وإخواننا وأخواتنا ونسائنا من النار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. لا إله إلا هو الحليم الكبير. أستغفر الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعذاب مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا رديته ولا مسافرا إلا بلغته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا مروءا بذريته إلا ورثته ولا مجاهدا إلا فتحته ونسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الجنة نسألك الهدى والتقوى والعفاف بطنا. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من المعصية والمغرب ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين ونعوذ بك من أرذل الأم ونعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بك من غضبك وسخطك ونعوذ بك من غضبك وسخطك ونعوذ بك من كل همزات الشياطين ونعوذ بك من رب أن يحضرون ونعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك ومن النار. اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات. اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات. اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه الإيمان. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على النبي الكريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا راحم المساكين يا عفوا كريم يا غفور رحيم يا ولي دعوة المضطرين يا ولي دعوة المضطرين يا الله مرقنا موفقا كريما قال تطعم صدق لفظنا كريما قال गुनाहगार बंदे हाजिर हैं सदाकार बंदे हाजिर हैं इसरारी मुजरिम हाजिर हैं भगोड़े गुलाम हाजिर हैं। करीम आपा कहाँ से आ गए हैं? करीम आपा इनके कानों कैसे जमा हो गए? करीम आपा के कानों में आवाज़ सुनाई दी
وہاں بڑے دربار میں رب کے حضور بھی دی جا رہی ہے، وہاں پر بخشش کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہاں پر رحمتیں بانٹی دی جا رہی ہیں۔ کریم آقا یہ منگتے اور یہ اللہ کریم اور یہ بھکاری آپ کے دربار میں حاضر ہے۔ کریم آقا سب کچھ لٹوا کر آ گئے ہیں، سونا کریم ساری زندگی برباد کر کے لائے ہیں، ربی کریم آپ کے اس دربار میں بڑی امیدیں لگا کر آئے ہیں۔ کریم آقا آپ کے در کے بھکاری بننے کے لیے آئے ہیں، آپ سے جڑنے کے لیے آئے ہیں، سب سے رشتے کاٹ کر آپ سے رشتہ جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ کریم آقا آپ کے آگے اپنے سر جھکانے کے لیے آئے ہیں، آپ کے دربار میں ناک رگڑنے کے لیے آئے ہیں، اپنے گناہوں کی ندامت اور شرمندگی کے اظہار کے لیے آئے ہیں۔ کریم آقا سچی توبہ کرنے آئے ہیں، تمام گناہوں سے توبہ کرنے آئے ہیں۔ کریم آقا ہم توبہ کرتے ہیں کفر سے، کریم آقا ہم توبہ کرتے ہیں شرک سے، آپ کے دیے ہوئے بہت پیارے سے دل میں غیروں کو وسانے سے، آپ کے علاوہ سب سے امیدیں توڑنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ رب کریم آپ سے امیدیں لگانے کے لیے آپ کے دربار میں آئے ہیں۔ کریم آقا توبہ کرتے ہیں اپنی تمام حرام خوریوں سے، توبہ کرتے ہیں اپنی تمام حرام خوریوں سے۔ کریم آقا توبہ کرتے ہیں آپ کی ساری نافرمانیوں سے۔ کریم آقا ہماری توبہ قبول فرما لیجیے، ہم بھی سچے، آپ کے نبی بھی سچے، نبی کا فرمان بھی سچا، سچے واسطوں سے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ آپ رمضان میں اپنے منادی سے آواز لگواتے ہیں، کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی بھیک مانگنے والا جس کی جھولی بھری جائے۔ کریم آقا اس صدا سن کر سب جمع ہو گئے اور ان سب سے زیادہ بھوکے ننگے کو پکاری کو آگے کر دیا ہے کہ آپ سے سب پہ سوالوں کا سمیدہ کریں، کریم ضرورتوں کے لیے بھیک مانگو۔ کریم آقا ہم توبہ کرنے والے ہیں، ہماری توبہ قبول کریں، مغفرت چاہنے والے ہیں، ہمیں مغفرت کی بھیک دے۔ کریم آقا ہمیں مغفرت کی بھیک دے، سچی توبہ کے لیے آئے۔ کریم آقا ہم بار بار توبہ کرتے ہیں، ہمیں اعتراف ہے اس کا۔ کریم آقا ہم سے پھر گناہ ہو جاتے ہیں۔ کریم آقا بار بار غلطی کرنا تو بڑی کم ظرفی کی بات ہے، لیکن بار بار معاف کرنا تو بہت بڑائی کی بات ہے۔ کریم آقا ہم تو معافی کو پسند کرتے ہیں، کریم آقا ہمیں معاف کر دیجئے، بار بار معاف کر دیجئے۔ کریم آقا بار بار معاف کر دیجئے، اس بار معاف کر دیجئے۔ کریم آقا ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے والدین کو معاف کر دیجئے، ہمارے بھائیوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے بہنوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے عزیزوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے گھر والوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے بچوں کو معاف کر دیجئے۔ کہاں کہاں سے امید لگا لے، بھیک معافی کی بھیک مانگنے آنے والے مہمانوں کو معاف کر دیجئے، مہمانوں کی سعادت اور شرف سمجھ کر خدمت کرنے والے مہمانوں کو معاف کر دیجئے۔ آج ہمیں معافی کا پروانہ دے دیجئے۔ کریم آقا ایک دن کر کے نکلتا چلا گیا، کریم آقا اور ہم اس کے علاوہ کیا کہیں کہ ہم کے دن باہر کے یوں ہی چلے گئے۔ رمضان پوری آب کے ساتھ آیا، پہلا اتنا رحمت برساتا ہوا چلا گیا، دوسرے میں مغفرت کے خزانے پائے گئے، دوزخ سے رہائی کا یہ ہفتہ بھی گزرا چلا جا رہا ہے اور ہم سے کچھ نہیں ہو سکا۔ کریم آقا اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو آپ کے حبیب کے رحمت دعا کے مستحق ہو جائے گی۔ کریم آقا اپنے مہمانوں کو بربادی سے بچائے، ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ آج کی مجلس میں ہمیں مغفرت کا پروانہ دے دیجیے۔ کریم آقا ہمیں معاف کر کے مطمئن کر دیجیے۔ رب کریم ہمیں اطمینان دلا دیجیے، آپ نے معافی کا قلم پھیر دیا ہے۔ کریم آقا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کریم آقا کہ ہم سے کوئی نیکیاں ہوئی ہے ان کو قبول کر لیجیے، ہم بس اتنی درخواست بھیک مانگتے ہیں، ہم ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجیے۔ کریم آقا کی اس مجلس میں ہمیں معاف فرما دیجیے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجیے، ہم نے بہت قصور کیے ہیں، ہمیں اس کا اعتراف ہے۔ پوری زمین کو اپنے گندہ لطپت اور خباثت میں لطپت آپ کے دربار میں گناہوں سے آئے ہیں۔ رب کریم آپ کی دربار کے شان کے لائق ہرگز نہیں۔ کریم آقا اس دربار میں تو ہماری گندگیوں ولادتوں کو ہمارے قریبی لوگ دیکھ لیں۔ کریم آقا شاید ہمارے ماں باپ بھی ہمیں منہ نہ لگائے۔ کریم آقا ہم کیسے قریب ہیں، سب کچھ جان کر پھر اپنے دربار میں بلایا۔
آپ کی عزت کی قسم اپنا مہمان بنا کر بلایا. اللہ کریم آپ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے کریم اپنے مہمانوں کا اکرام ہی کیا کرتا ہے. کریم آقا مہمانوں کا اکرام فرما کے ان کو گندگی سے پاک کر دیجیے, ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال دیجیے. کریم آقا ہم عاجز آ گئے ہیں, ہم بالکل مایوس ہو گئے ہیں. رب کریم اپنی رحمت سے ہمیں نیک بنا دیجیے, گناہوں سے نکال دیجیے, ہمیں ایمان نصیب فرما دیجیے. ہمیں ہر وقت اپنے ایمانی کا خطرہ پڑا رہتا ہے. کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں 80 سال کے بوڑھے اور بوڑھیاں کلمہ ایک دفعہ پڑھ کر صحابہ کا صحیح ایمان لے کر جاتے ہیں. ہم کریم آقا ہمیں کتنے دن ہو گئے لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتے ہوئے, آج تک یہ کلمہ ہمارے حلق میں اترا ہوا دکھائی نہیں دیتا. کریم آقا سب لوگوں کو ہم نے مسلمان بنا دیا, ہم نے کلمہ پڑھا دیا, خود ہم ایمان میں نہیں گئے تو کریم آقا ہم بربادی کے علاوہ کیا ملے گا. کریم آقا ہمیں ایمان دے دیجیے, ایسا ایمان جس کے بعد شرک نہ ہو, ایمان پر خاتمے کی اطمینان کر دیجیے. رب کریم ہمیں ایمان پر خاتمے کا ایمان بلال کر دیجیے. کریم آقا موت کی سختی بڑی مشکل ہے, بڑے مرائل ہے. قرآن میں حدیث میں ہم نے کیسے اپنے نبی سے ہمیں ساری چیزوں سے باخبر کرا دیا ہے. کریم آقا کوئی سختی سہنے کے مطابق نہیں ہے. کریم آقا ہمیں خوب جانتے ہیں, آپ نے ہمیں کتنا کمزور بنایا ہے. ہم سے ذرا سا بخار برداشت نہیں ہوتا, ذرا سے درد میں ہائے ہائے کہنے لگتے ہیں. کوئی آدمی بنائے کریم اپنے دوستوں میں سے ذرا موڈ خراب کر لے تو کلیجہ پھٹا جاتا ہے. کریم آقا قبر کی عذاب کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں. کریم آقا دوزخ کی سزا سے ہرگز نہیں سہی جائے گی, اور آپ کی ناراضگی تو کسی طرح برداشت نہیں ہوگی. میدان محشر کی روح سیاہی ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں. کریم آقا ہمارے حال پر رحم فرما لیجیے, ہماری کمزوری پر رحم فرما لیجیے, ایمان پر اس نے خاتمہ نصیب فرما دیجیے, قبر کی مشکل سے بچا دیجیے, قبر کی گڑھے کو جنت کی کھڑکی بنا دیجیے, جنت کی کیاری بنا دیجیے. اپنے فضل کا معاملہ کر دیجیے. آپ سے کون پوچھنے والا ہے, کسی گناہ گاروں کو بخش دیا آپ نے. آپ کے دربار میں ہمیں پروانہ دے دیجیے مغفرت کا, ایمان پر خاتمے کا پروانہ دے دیجیے, نفاق سے برات کا پروانہ دے دیجیے, جنت میں بے حساب کتاب جانے کا پروانہ دے دیجیے, ہمیں اپنے نبی کی شفاعت کا پروانہ دے دیجیے, نبی سے محبت نصیب فرما دیے, نبی سے عشق نصیب فرما دیے, 100% نبی کی سنت کا ذوق نصیب فرما دیے. منشاء نبوی کو سمجھ کر چشم ابرو کا خیال کرتے ہوئے 100% سنت کو طبیعت بنا دیجیے. آپ کی سنتوں کی دیوانگی نصیب فرما دیے, آپ کے دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرما دیے, آپ کی امت کو دوزخ سے بچانے کی فکر نصیب فرما دیے, آپ کی دعوتی درد کا کوئی کروڑواں حصہ ان گردوں کو دے دیجیے, آپ کے دعوتی درد دعوتی مشن کے لیے ہمیں قبول فرما دیجیے, آپ کے دعوتی سپاہیوں میں ہمارا تقرر کر دیجیے. ہمیں کوئی منہ نہیں لگاتا, ہمیں کچھ کام دھندا نہیں آتا. کریم آقا ہمیں گھاس کودلی بھی نہیں آتی, ہم گدھے جگہ چرانے بھی نہیں آتے, ہمیں کون لگائے گا. آپ تو جو چاہے کر سکتے ہیں, آپ تو قادر مطلق ہے. اپنے نبی کی دعوتی فوج کا اپنے سے ہر ایک کو سپاہی بنا دیجیے, دعوتی درد عطا فرما دیجیے, ہمارا اپائنٹمنٹ کر لیجیے, ہمارا تقرر کر لیجیے, ہمارے کام کے ملا کریم غلاموں میں ہمارا نام لکھ لیجیے. اپنے دین کے دعوت کی درد نصیب فرما دیجیے, اس کے لیے ہم سب کو قبول فرما دیجیے, ہماری نسلوں کو قبول فرما دیجیے, ہماری نسلوں کو قبول فرما دیجیے, ہمارے دوستوں کو قبول فرما دیجیے. کریم آقا عرب عجم میں لوگ ہمیں دائی کہنے لگے کہتے ہیں, اور ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمیں دعوت کی الف باء بھی نہیں آتی. کریم آقا تو دعوتی مجرم ہے. کریم روزانہ کتنے نبی کے امتی اور ہمارے خونی رشتے کے بھائی بہن ایمان کے بغیر بڑھ رہے ہیں, اور ان تک ایک دفعہ بات بھی نہیں پہنچا سکے. ہم کہاں سے دعوت کا ادا کرنے والے آ گئے. کریم آقا آپ ہمیں دائی بنا دیجیے, کریم آقا ہمیں حقیقی معنی میں دائی بنا دیجیے, کہنے والوں کی کہنے کی لاج رکھ لیجیے, ہمیں دائی بنا دیجیے. رب کریم ہمیں دائی بنا دیجیے, آپ سے کون پوچھنے والا ہے. کریم آقا سچ مچ کا دائی بنا دیجیے. کریم آقا اس ڈوگ میں حقیقت بھر دیجیے, اس میں جان پیدا کر دیجیے.
اب تو مردوں کو میں جان ڈالنے پر قادر ہے۔ کریم آقا یہ دائیوں کی لاشیں ان کو حقیقت میں زندہ دائی بنا دیا۔ کریم آقا مردے کو بھی نام وہی لیتے ہیں، عبداللہ ہی لیا جاتا ہے، مگر وہ عبداللہ کہاں ہوتا ہے، وہ عبداللہ کی لاش ہوتی ہے۔ کریم آقا ہمارا بھی حال یہ ہے کہ لوگ دائی تو ہمیں کہتے ہیں، مگر اب دائی کی لاش کے علاوہ کیا ہے؟ کہاں دعوت کا کام ہو رہا ہے؟ حقیقت میں ہمیں دائی بنا دیجئے، ان مردوں میں جان ڈال دیجئے، ان زندوں میں روح پیدا کر دیجئے۔ آدم کے پتلے کو روح پھونک کر آپ نے آدم اللہ کریم کیسا اکرام فرمایا، آپ کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ ان مردے دائیوں کو حقیقت میں دائی بنا دیجئے، ان کے اندر دعوتی درد پیدا کر دیجئے، دعوت کا مجنون بنا دیجئے، دعوت کا مجنون بنا دیجئے، جنون پیدا کر دیجئے۔ اپنے نبی کی طرح کے لوگ دیکھ کر مجنون کہنے لگے، رب کریم ایسا دعوتی درد پیدا فرما دیجئے، اور ہمارے لیے اللہ کریم آپ کے دربار میں بڑی امیدیں لگا کر آئے ہیں۔ کتنے لوگوں نے اللہ کریم کو نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، اور آپ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ رب کریم آج کی اس مجلس میں ہمیں بھی عطا فرما دیے، ہدایت بھی عطا فرما دیے۔ کریم آپ بھی سچے ہیں، آپ کے نبی بھی سچے ہیں، نبی کا فرمان ہمیں سچے واسطوں سے پہنچا ہے کہ روزہ دار کی روزہ افطار کے وقت آپ ضرور دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن کے بارے میں آقا نے پیارے آقا کے فرمان ہم نے سنا ہے کہ جمعے کا دن عید کا دن ہوتا ہے، اور سب کے بعد آپ دعائیں لوگوں کی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ بڑا دربار، یہ مقبولیت کی گھڑی ہے۔ کریم آقا یہ بھکاری آپ کے دربار میں آئے ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں جن کی سفید داڑھیوں سے آپ شروع کرتے ہیں، ان میں نوجوان بھی ہیں جن کے کھیلنے کھانے کے دل ہیں، ان میں بچے بھی ہیں جن کی معصومیت پر آپ ترس جاتے ہیں۔ رب کریم بھکاریوں کی مجمع کو آج ہدایت کی بھیک دے دی، پورے عالم انسانیت کی ہدایت کی بھیک دے دی۔ کریم آقا پورے عالم انسانیت کی ہدایت کی بھیک دے دی۔ کریم آقا یہ ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے، مگر آپ کے لیے تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ کریم آقا ایک قطرہ ہدایت کا بے دے پوری انسانیت کی ہدایت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ رب کریم پوری عالم انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرما دیے، اہل امریکہ کی ہدایت دے کر اور دنیا میں اسلام کی تقویت کا ذریعہ بنا دیے۔ اللہ کریم ہدایت دے کر ان کو دعوت کے لیے استعمال فرما دیے، آسٹریلیا کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیے، اہل ایشیا کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیے، افریقہ کے مظلوموں کے لیے ہدایت کو آسان فرما دیے، اور امت مسلمہ کے لوگوں کو ان کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دی ہے۔ خصوصاً یہ ملک اللہ کریم چشتی کا یہ ملک ہے، کہاں سے اللہ کریم آئے تھے، وہ یہاں کی زبان بھی نہیں جانتے تھے، اور یہاں کے لوگوں سے محبت کے ساتھ انہوں نے قول لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز لگائی۔ کریم آقا کتنے مشرکوں کو شرک سے پاک کر کے آپ کا نام لینے والا بننے کا وہ ذریعہ بن گئے۔ امیر امیر کا کبیر سید علی حمدانی کی دعوتی تجربہ کا ہے، امیر کا مولانا کرامت علی جونپوری کا دعوتی فیلڈ ہے۔ اللہ کریم سید احمد شہید کے جیالوں کی شہادت اور خون کے خون سے اللہ کریم زمین رنگین ہے۔ رب کریم محل محبت کے صدقے میں اس ملک کو 100% ایمان کی آبیاری کے فیصلے فرما دیے، اور یہاں اسلام کا بول بالا فرما دیے۔ رب کریم یہاں کے تمام اہل محبت کو ہدایت کے فیصلے فرما دیے۔ محبت بڑے لوگ جو آپ کو راضی کرنے کے لیے غلط راستوں پر چل کر کیسی کیسی قربانیاں دیتے ہیں۔ کریم آقا کیسے کلومیٹر پانی لے کر بیچارے پاؤں پھٹے ہوئے ننگے پاؤں کیسی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مگر انہیں نہیں معلوم کہ وہ راستہ شرک آپ کو ناراض کرنے والا ہے۔ کریم آقا اہل محبت کو صحیح راہ سجا دیجیے، ان کی حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، یہاں پر 100% ہدایت کو عام فرما دیجیے، یہاں کے ملائے کریم اہل حکومت کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ آپ کے محبوب بندے کی پیش گوئی ہم نے سنی ہے، نماز آئے کہ اللہ کی رحمت پر واجب ہے کہ ارباب حکومت اسلام قبول کر لیں گے۔ کریم آقا یہ مایوس امت بہت شکستہ دل ہے، رب کریم اپنی شان کی اور قدرت کا کمال دکھا کر رب کریم ارباب حکومت کو ہدایت یاب فرما کر کمزوروں کا کلیجہ ٹھنڈا فرما دیے۔ رب کریم پورے عالم میں ہدایت کے فیصلے فرما دیے، پورے عالم میں ہدایت کے فیصلے فرما دیے، خود ہمیں ہدایت یاب فرما دیے، ہمارے ظاہر کو بھی بس کی اصلاح فرما دیے، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما دیے، ہمارے ایمان کو بھی حقیقی ایمان بنا دیے، ہمارے اعمال کو اسلامی اعمال بنا دیجیے، ہمارے
چیز کو قرآن مجید سے جوڑ دیجیے. رب کریم ہمیں قرآن امت بنا دیجیے, ہمیں قرآن کا حامل ہونے کے جو حق ہے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. رب کریم ہمارے ظاہر کو قرآنی بنا دیجیے, ہمارے باطن کو قرآنی بنا دیجیے, ہمارے معاملات کو قرآنی بنا دیجیے, اور امت کو قرآن سے جڑنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے, اور قرآن کی خدمت گزاروں کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجیے. قرآنی اداروں کے ساتھ ان کی دل کی دھڑکنیں وابستہ فرما دیجیے. قرآن کے ساتھ ان کی عزت کا فیصلہ ہے, یہ امت کو سمجھا دیجیے, امت کے افراد کو سمجھا دیجیے. تمام دینی اداروں, دینی مراکز, دینی مساجد کی حفاظت کے فیصلے فرما دیے, خانقاہوں کی حفاظت کے فیصلے فرما دیے, دینی تنظیم و تحریکوں کی حفاظت کے فیصلے فرما دیے. رب کریم دینی تحریکوں اور تنظیموں کی حفاظت کے فیصلے فرما دیے, ان کے انتشار کو اتحاد میں مبدل فرما دیے, ان کے بگاڑ کو صلاح میں مبدل فرما دیے. رب کریم ان کے انتشار کو اتحاد میں مبدل فرما دیے, توڑ کو جوڑ میں مبدل فرما دیے, آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دیے. ہر کام کرنے والے کو ایک دوسرے کا احترام و احترام کی توفیق نصیب فرما دیے. ملائکہ کریم اور ایک دوسرے کے معاون بن کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیے. ملائکہ کریم ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیے, ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما دیے, ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما دیے, ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دیے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیے, اس بستی کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیے. کریم آقا کے محبوب بندے اس مسجد کے چاروں طرف اس بستی میں کتنے لوگ مدفون ہیں, وہ آپ کی دین کی خدمت گزار لوگوں کی بستی ہے, آپ کے حدیث اور قرآن کے امتیازی خدمت گزار لوگوں کی بستی ہے. رب کریم ان کے اخلاق میں ان کے فیض کو منتقل فرما دیجیے. ان محبوب بندوں کی ملائکہ کریم پیش گوئی ہم نے سنی ہے, بلند میں پھول کھلا کرتے تھے, پھر دوبارہ کھلیں گے, اس امید پر ہم نے بھی ملائکہ کریم ٹوٹی پھوٹی جو جلائی ہے اور یہ اینٹیں جمع کرتی ہیں گندے ہاتھوں سے. ملائکہ کریم ہمارے کوششیں بھی گندی, ہماری سوچ بھی گندی, ہمارے ملائکہ کریم ساری چیزیں گندی ہیں. رب کریم اینٹوں میں نور پیدا فرما دیے, اپنے دین کا نور پیدا فرما دیے, ہدایت کا نور پیدا فرما دیے. اس ادارے کو قبول فرما دیے, اس تمام طلبہ اساتذہ کو قبول فرما لیے, اور تمام دینی اداروں کو ملائکہ کریم صفحہ نبوی سے ان کی فکری علمی رشتے کو استوار فرما کر صفحہ نبوی کی طرف فارغین کے وعدہ فرما دیے, لوگوں کی ہدایت کا ان کو ذریعہ بنا دیے. اس نے بستی کو ہستی ہدایت بنا دی ہے, بستی کو قریہ ہدایت بنا دی ہے, بستی کو قریہ دعوت بنا دی ہے, اس کے دروازے کو دروازہ ہدایت بنا دی ہے. اور ملائکہ کریم ہمیں اپنی محبت سے مالا مال فرما دی ہے, اپنے عشق سے مالا مال فرما دی ہے. کریم آقا یہ پھیکی اور خوش زندگی کی خوش زندگی ہے. ملائکہ کریم اس ویران دل کی کوششی کو آباد فرما دی ہے, اس دل کو دل بنا دی ہے, اس دل کو دل بنا دی ہے. اپنی محبت کے نشے میں مدہوش فرما دیے, اپنا تعلق نصیب فرما دیے, اپنا عشق نصیب فرما دیے, اپنا نام لینے کی حلاوت نصیب فرما دیے, محبت سے اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرما دیے, محبت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیے, اپنے مقدس و محبوب ذکر کی حلاوت سے مالا مال فرما دیے. اللہ کریم اپنے ذکر کی لذت سے مالا مال فرما دیے, اپنے نور معرفت سے دل کو منور فرما دیے, اس ویران گوشری کو آباد فرما دیے, اس دل کی سختی کو دور فرما دیے, دل میں رفقت پیدا فرما دیے, نرمی پیدا فرما دیے, ترحم پیدا فرما دیے, رفق پیدا فرما دیے, سختی کو قساوت کو دور فرما دیے. رب کریم دل کو گناہوں کی گندگی سے دھو دیجیے, رب کریم دل کو گناہوں کی گندگی سے دھو دیجیے. رب کریم ان گناہوں سے مسلسل لطفت گندا ہو گیا ہے, دل والا کریم پورا ہمارا حال ایسا ہے کتے کی طرح ہو گیا ہے کہ اتنا نہ ہے اتنا ہی ناپاک ہوتا چلا جاتا ہے. رب کریم آپ ہر چیز پر قادر ہیں, اس حقیقی اندر کی شقاوت کو دور فرما دیے, اندر کی گندگی کو مٹا دیے, اندر کی گندگی کو مٹا دیے. رب کریم ہمیں اپنا خاص تعلق نصیب فرما دیے, اپنا عشق نصیب فرما دیے, اپنے لقاء کا شوق نصیب فرما دیے, اپنی ملاقات کا شوقین بنا دیے, اپنے لقاء کا شوق نصیب فرما دیے, شہادت کی موت نصیب فرما دیے, شہادت کا شوق نصیب فرما دیے, شہادت کی موت نصیب فرما دیے. پورے عالم میں ولاء امن و امان کے فیصلے فرما دیے, اسلامی ملکوں کے حال پر رحم فرما دیے, اسلامی ملکوں کے حال پر رحم فرما دیے. وہاں کے ولاء کریم حکام و حکام کو ولاء کریم صحیح سمجھ نصیب فرما دیے, اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما دی, اور تمام خرابیوں سے انہیں بچا لیجیے, ان کو صحیح صلاح اور فلاح کی توفیق نصیب فرما دیے.
تمام عالم میں امن و امان نصیب فرما دیے، ہمارے اس پیارے سے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیے، اور یہاں سے ہر طرح کے ولا قریب فتن و فساد کو دور فرما دیے، اور اس ملک کو 100% امن و امان و سلامتی کا ملک بنا دیے، پورے عالم میں امن و امان کی حفاظت فضا بنائیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیے، حرمین میں ولا قریب آپ کے بندے اس خاص ملائے کریم رحمت کے مہینے میں اور ملائے کی جود و عطا کے اس مہینے میں جو لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، چاروں طرف آپ کے گھروں کے چکر لگا رہے ہیں، آپ کے نبی کے روزے پر والیان ہیں اور ملائے کریم عاشقانہ حاضری دے رہے ہیں، ان سب کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما دیے، اور ان میں سے ہر ایک کو بار بار حاضری نصیب فرما دیے، ہر ایک شریفین کی حاضری نصیب فرما دیے، اپنے نبی کی محبت نصیب فرما دیے، عشق نصیب فرما دیے، اپنے نبی سے عشق نصیب فرما دیے، آپ کے جنت میں آپ کے قدموں میں جگہ نصیب فرما دی، جنت میں آپ کے قدموں میں جگہ نصیب فرما دی، مولا کریم ایسی زندگی عطا فرما دیے پیارے نبی کو منہ دکھانے کے لائق ہو سکے، کریم آقا ایسی دین کی خدمت لے لیجیے کہ خوشی کے ساتھ آقا کے روح کی خدمت میں حاضر ہو سکے، اور ہم بھی آ کر کہیں کہ آقا ہم بھی آپ کے غلاموں میں شامل ہوئے، ہم نے بھی آپ کی صدا لگائی ہے، آپ کی دین کی دعوت کا کام کیا، رب کریم ہمارا منہ اس لائق کر دیجیے، کریم آقا اپنی دین کی دعوت سے سرخرو فرما دیجیے، کریم سرخرو فرما دیجیے، دین کی دعوت کی توفیق سے سرخرو فرما دیجیے، چھوٹے پوٹے کھا کے دنیا میں مولا کریم آپ کے نبی کی آواز کو پہنچانے کے لیے لگائے بنائے ہیں، ان میں رنگ بھر دیجیے، کریم آقا جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ کی عزت کی قسم ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، کریم آقا اور آپ جو کچھ چاہے وہ کر سکتے ہیں، ان کی اشارے سے کائنات کو پیدا کرنے پر قادر ہے، آپ نے اپنے خلیل ابراہیم سے کہا تاکہ جب کویس پہ کھڑا ہو کر وادی ذرا میں آواز لگائے لوگوں کو آواز سے فتنہ سے حج، ابراہیم خلیل نے اللہ کریم جواب دیا کہ میری آواز کون سنے گا، کہاں پہنچائے گی، آپ نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے غم پہنچانے والے ہیں، اور آپ نے کونے کونے میں دنیا میں آواز لگا دی اور پہنچا دی، کریم آقا لوگ کیسے بالغانہ طور پر ابراہیم کی آواز کی طرف چلے آتے ہیں، ابراہیم کی اس محبت کو یاد کرتے ہیں، کریم آقا ابراہیم کی آواز کو پہنچانے پر آپ قادر ہیں، تو اپنے خلیل حبیب محمد رسول اللہ کی آواز ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اسلم تسلم کی آواز، یہ غلام اور یہ منادی گندے بنگی ابلا ڈول لے کر یہ بھی پھر رہے ہیں کہ آپ کے حبیب خلیل کی آواز تھی، یہ حبیب کی آواز ہے، کریم آقا اس کو کونے کونے میں پہنچا دیجئے، اس کو ہر کان تک پہنچا دیئے، ہر دل تک پہنچا دیئے، اس کو لا الہ الا اللہ کی آواز کو ہر دل تک پہنچا دیئے، اس کے سلسلے میں رفقاء و ساتھی جگہ جگہ کام سے کھڑا ہونے کا ارادہ کیا، انہوں نے ملکوں کے عزائم کیے ہیں، ان کے عزائم میں انہیں سنجیدگی سے کوشش کی توفیق میں نصیب فرما دی ہے، ان کے شیخ چلی کے ان پروگراموں کو کے اندر حقیقت پیدا فرما دی ہے، رب کریم کے خاکوں کو پورا فرما دی ہے، ان کے لیے ملکوں کی ہدایت کے لیے کام کرنا آسان فرما دیے، ان کے لیے مسائل مہیا فرما دیے، ان کے لیے سفر کی سہولتیں پیدا فرما دیے، ان کے لیے افراد مہیا فرما دیے، ان کے لیے دعوتی ذہن سازی اور مراکز قائم کرنے کے اسباب پیدا فرما دیے، ہر طرح کی خیر و برکات کے فیصلے فرما دیے، ہمارے تمام جائز مرادوں کو پورے فرما دیے، ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ الا دائم مستمر نصیب فرما دیے، پریشان حالوں کے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ الا دائم مستمر نصیب فرما دیے، کیسے کیسے بیمار رب کریم ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اور کیسی کیسی عارضی کے ساتھ کتنے مشکلوں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، مریض اور اسپتالوں میں ہیں، کیسے ان کے پاس ہے نہیں، مسلسل مولا کریم مشکلیں در مشکلوں میں مبتلا ہیں، آپ تو ذرا سے اشارے سے مولا کریم ویزا مرض حقیقی شفا یابی تو آپ ہی کے قبضے میں ہے، رب کریم تمام مریضوں کو 100% صحت کاملہ الا دائم مستمر نصیب فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیے، بے روزگاروں کو حلال دیے، روزگار نصیب فرما دیے، قرض والے مولا کریم کتنے لوگ اپنی قرض کی دقت اور پریشانی اور ذلت کا آپ سے سوال کرتے ہیں، رب کریم سب کو قرض سے نجات نصیب فرما دیے، اللہ بے اولادوں کے نیک صالح اولاد عطا فرما کر ان کے گھروں میں خوشیاں لوٹا دیے، ان کے گھروں کو آبادیاں لوٹا دیے، رب کریم جو اپنے بچے بچیوں کی پریشان شادیوں کے لیے پریشان ہیں، رب کریم بچیاں جوان ہو رہی ہیں، گھروں میں والدین پر کتنے بوجھ بنے ہوئی ہیں، رب کریم آسانی سے اس کے ساتھ قدردان
اللہ کریم جوڑے عطا کر کے فرض سے سبکدوشی نصیب فرما دی. جو اپنے بچوں اور گھروں کی اللہ کریم ازدواجی زندگی کے انتشار سے پریشان ہیں ان میں بہت محبت مودت عطا فرما کر اللہ کریم گھر میں خوشیوں کے فیصلے فرما دیے. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے ان کا ہمارے اوپر حق ہے. اس مجلس میں وہ جائز تمنائیں مرادیں رکھتے ہیں ہماری ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دی ہے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما لیں. اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.